الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم، جب اس آگ نے اطراف کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا ایسی اندھیریوں میں کہ انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے اب وہ رجوع نہیں کر سکتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقوں کی مثال اس بادل کی طرح ہے جو آسمان سے برستا ہے، جس میں اندھیریاں اور بجلی اور کڑک ہوتی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے، بجلی کی وجہ سے یا گرج کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی روشنی کو ختم کر دے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کی سنوائی کو اور بینائی کو ختم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم. منافقین کی جو 13 آیتیں قرآن نے بیان کرنا شروع کی تھی، یہ آخری آیتیں ہیں. یہاں پر جہاں رکوع پورا ہوا وہاں منافقین کی نشانیوں کی 13 آیتیں پوری ہو رہی ہیں. اخیر میں قرآن کریم نے 2 مثالوں سے منافقین کو سمجھایا ہے. قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے سمجھانے کا، جسے اسلوب مثالی کہا جاتا ہے، کہ ایک بات پہلے سمجھائی جاتی ہے اور اس کے بعد مزید وضاحت کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے تاکہ لوگ اچھے سے اسے سمجھ لیں. تو منافقین کے اوصاف پہلے بتائے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آخری آیتوں میں ان کی 2 مثالیں دی ہیں کہ ان مثالوں سے ان کو سمجھیے کہ یہ کیسے ہیں. مثالوں میں دونوں طبقے جو منافقین کے تھے ان کی رعایت رکھی گئی ہے. آپ نے سمجھا تھا کہ منافق آپ کے زمانے میں 2 طرح کے تھے. ایک وہ تھے جنہیں کہہ سکتے ہیں خالص یا پکے منافق، جن کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، دل میں بھی ان کے کفر تھا. اور دوسرے وہ منافق ہیں کہ جو مخلوط تھے، مذبذب تھے، کبھی ایمان کی طرف مائل ہوتے تھے اور کبھی کفر کی طرف چلے جاتے تھے. تو یہ دوسرے قسم کے منافق تھے. پہلے قسم کے جو خالص منافق تھے ان کی پہلی مثال دی، اور دوسرے قسم کے جو مذبذب تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی دوسرے نمبر پر مثال دی ہے. مثال سے یہاں ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بھئی منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنت کے باوجود
اسلام کی طرف کیوں نہیں آئے؟ پہلے درجے کے بالکل نہیں آئے، اور دوسرے درجے کے آئے مگر چلے گئے۔ تو ان دو مثالوں سے ان کی حقیقت سمجھانا مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اسلام نے یا قرآن نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، جتنا ہو سکا اتنا سمجھایا، بلکہ شریعت کا ہماری مزاج یہ ہے کہ جو مخالف ہوتا ہے اس پر محنت زیادہ کی جاتی ہے۔ ویسے سماجی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ تو اپنا ہی مان کر اس پر محنت کم کی جاتی ہے، اور جو مخالف ہوتا ہے اس کا لحاظ زیادہ رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ مزید ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہاں منافقین پر محنت زیادہ کی گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی اس کی مثال ایسی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اندھیری رات ہو اور جنگل کا علاقہ ہو جس میں روشنی کا کہیں انتظام نہ ہو، تو وہاں روشنی کرنے کے لیے آدمی عادتاً آگ جلاتا ہے۔ جب آگ جلاتا ہے تو ساری چیزیں نظر آتی ہے اور روشنی پھیلتی ہے۔ یہ اس زمانے کی مثال ہے جبکہ اس طریقے سے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دور و دراز کا علاقہ ہو، رات کی مان لو تاریکی ہو اور آدمی کو روشنی حاصل کرنا ہو تو استوقد نارا کہ آدمی آگ جلاتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روئے ارض پر تاریکی تھی، ظلمت تھی۔ تاریخ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت پوری دنیا پر کفر و شرک کی اندھیری چھائی ہوئی تھی، کہیں پر بھی کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کا گھر کہ جہاں سے روشنی پوری دنیا میں پھیل ہے، وہاں پر بھی آپ نے سنا ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مکے اور مدینے کے لوگ بھی اندھیری میں تھے، ان کے پاس بھی روشنی نہیں تھی۔ ملک شام جہاں بہت سارے انبیاء بلکہ سارے انبیاء آئے، جن کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، یہود و نصارہ بھی اب گمراہ ہو چکے تھے، ان کے پاس بھی کتاب اور سنت کی یا ان کے اپنے اپنے مذاہب کی اب روشنی باقی نہیں تھی۔ اس پورے دور کو ظلمت کا دور کہا جاتا ہے، تاریکی کا دور کہا جاتا ہے، کفر و شرک کا دور کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اور احادیث نے یا تاریخ نے اسی انداز میں اسے ذکر کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کرائی، سارے نبیوں کا پیغام سنایا کہ سب نبیوں نے اللہ کے ایک ہونے کی خبر دی ہے۔ میں ان تمام نبیوں کا خاتم بن کے آیا ہوں، قرآن لایا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی، اور اب اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے جو اب تک نہیں ہو رہے تھے۔ گویا اسلام کی روشنی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کفر اور شرک کی اندھیری میں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کا گھٹا توپ اندھیرا ہو اور جنگل کی رات ہو تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے زمانے میں رہبری یا ہدایت کی معمولی سی بھی روشنی باقی نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلمت میں ہدایت کی روشنی پھیلائی، استوقد نارا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلمت کدے کو منور کرنے کے لیے اسلامی روشنی سے اسے روشن کیا، منور کیا۔ اب جب روشنی آ گئی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اس روشنی سے روشنی حاصل کر لیتے۔ کسی زمانے میں روشنی کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا، جیسے آج کل مشہور ہے کہ بھئی چراغ سے چراغ جلایا جاتا، یعنی ایک آدمی کے پاس روشنی ہو اور دوسرے کو ضرورت ہو تو وہ بھی وہاں جا کے اپنی روشنی جلا لیتا تھا، یا موم بتی یا کاغذ یا کپڑا
یا ڈیویٹ لے جا کے جلاتا تھا تو اس کے گھر میں بھی روشنی ہو جاتی تھی. تیسرے کو ضرورت پڑے وہ جلا لے تو اس کے گھر میں بھی روشنی ہو جاتی تھی. اور جو بھی اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اس سے روشنی حاصل کر لے تو اپنے گھر میں بھی روشنی ہو جاوے، اپنا دل بھی منور ہو جاوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روشنی کی تھی اس سے کچھ لوگوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، جیسے صحابہ ہوئے، اہل ایمان ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے ان کے سامنے ہدایت اور صراط مستقیم قرآن کی شکل میں پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو فطرت کی جو روشنی اللہ نے ہر ایک میں ودیت کی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہونے لگا، اور اتنا اضافہ ہوا کہ یہی صحابہ جو ظلمت میں زندگی گزار رہے تھے جب نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، بیعت کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو یہی صحابہ کی ظلمت روشنی میں بدلی. اور کتنی روشنی ہوئی، آپ نے کل سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، جن کے پاس بالکل روشنی نہیں تھی اب یہ لوگ کیسے ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کے پاس اب روشنی کیسی ہے؟ ستاروں جیسی روشنی ہے، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اس کی راہ سے جو بھی چلتا ہے راہ پا لیتا ہے، چاہے آسمان میں اڑنے والا ہوائی جہاز ہو، چاہے دریا میں چلنے والا بحری جہاز ہو، یا چاہے خشکی اور جنگلات میں چلنے والے انسان ہو، اس کو دیکھ کے راستہ پا لیتے ہیں. تو وہ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر لیا تو آسمان کے تابندہ ستارے ہو گئے اور لوگ ان سے رہبری پانے لگے. ایک جماعت تو وہ تھی. دوسری جماعت نے کیا کیا؟ اس روشنی سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اس سے اعراض کیا، اس سے رخ موڑ لیا، اسے مانا نہیں، نفاق کیا، شرک کیا، کفر کیا، اور یہ کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اسی پر جمے رہیں گے، ہمیں تمہاری روشنی کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ انہوں نے اس روشنی سے روشنی حاصل نہیں کی تو وہ روشنی ان کے حق میں بجھا دی گئی. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشنی پھیل گئی یعنی اہل ایمان نے روشنی لی تو اب کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، یہ تو لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حق میں کیا کر دیا؟ روشنی کو گویا بجھا دیا. اس لیے اب یہ کیسے ہو گئے؟ یہ ایسے ہو گئے جس کو قرآن نے آگے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. آپ سمجھ سکتے ہیں اس مثال سے کہ اگر بہت گھنا اندھیرا ہو اور جنگل میں کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہو اور آپ ایک روشنی جلائیں، ایک الاؤ جلائیں، روشنی پھیل جائے گی اور آدمی دیکھنے لگیں گے ایک دوسرے کو. لیکن جب تک وہاں لکڑیاں ہیں اور جلتی رہے وہاں تک تو نظر آئے گا. لیکن مان لو کہ وہ لکڑیاں بجھ جائیں اور روشنی ختم ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جتنا اندھیرا تھا اس سے بھی زیادہ اندھیرا پھیل جائے گا. اس لیے کہ آدمی کی نگاہیں ایسی ہے کہ ایک دم جب اندھیرا پھیلتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے اور دھیرے دھیرے تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ روشنی اسے نظر آتی ہے. تو یہاں بہت روشنی تھی اور اچانک بجھ گیا تو وہ ایسے ہو گئے کہ اب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے یہ لوگ نفاق میں اور اس کے دلدل میں پڑے رہے اور اس سے اعراض کیا، اس لیے اسلام سے دور ہو گئے، اتنے دور کہ اللہ نے کہا کہ اب یہ کیا ہو گئے ہیں؟ گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں. سمن بہرے کو کہا جاتا ہے کہ ان کے کان تو ہیں لیکن انہیں ہدایت کی بات سنائی نہیں دیتی. جیسے آپ کے یہاں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ بہرے ہو، وہ بہرا نہیں ہوتا ہے، سنتا ہے لیکن تمہاری بات پر اسے عمل نہیں کرنا ہوتا، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے جیسے بہرا ہو، سنا نہیں ہو، ہے نا. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی
کہ نبی کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، اس لیے نبی کی باتوں سے انہوں نے اپنے کان کو کیسے کر لیے، بہرے کر لیے کہ ہم تو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، اور پھر وہ زبان سے اقرار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو گویا وہ گونگے ہو گئے کہ زبان تو ہے لیکن بولنا نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے اور جو سچائی کو بھی جانتے ہیں بلکہ گواہ ہوتے ہیں، لیکن معاملہ ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے گونگے بن جاتے ہیں، جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ سچائی جان لی لیکن انہیں قبول نہیں کرنا ہے، اور عمیٌ اندھے ہو گئے ہیں کہ نظر تو آتا ہے لیکن سیدھی راہ پر انہیں چلنا نہیں ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی 3 صلاحیتیں یعنی زبان اور کان اور آنکھیں، ان سے کوئی آدمی سیدھی راہ اختیار کرتا ہے، لیکن ان تینوں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اللہ نے فیصلہ سنایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ اب یہ لوگ اپنے نفاق سے واپس نہیں آئیں گے، انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ خالص منافقین تھے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ اب یہ ظلمت ہی ظلمت میں رہیں گے، ہدایت کی روشنی انہیں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی اس سے اعراض کیا۔ دوسرے جو منافقین تھے ان کی مثال دے رہے ہیں، ان کی مثال بارش والی رات سے دی کہ جیسے رات ہو اور بادلوں کا اندھیرا ہو، بادل کی وجہ سے ستارے بھی اور چاند بھی نظر نہیں آتا ہے، تو بارش کی رات میں اندھیری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بادل زیادہ اندھیری کر دیتے ہیں۔ اس درمیان کوئی آدمی چل رہا ہو تو اندھیرے میں اسے راستہ نظر نہیں آ سکتا، ہاں مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کڑکتی، بجلی کی جب روشنی ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا سا راستہ اسے نظر آتا ہے تو 4 قدم 6 قدم چلتا ہے، پھر بجلی تو ایک دم روشنی کر کے چلی جاتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کھڑا رہتا ہے۔ پھر اس درمیان یہ ہوتا ہے کہ کڑک اور گرج بھی ہوتی ہے بارش کی وجہ سے، تو یہ آدمی گھبراتا بھی ہے کہ اب آگے جاؤں کہ پیچھے جاؤں، یہ حال اس کا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری بجلی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آگے چلتا ہے اور پھر ٹھہر جاتا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو بالکل ہی روشنی نہ کرتا، مگر اللہ راستہ بتانے کے لیے تھوڑی بہت روشنی ان کے حق میں کرتے ہیں کہ شاید رجوع کر لیں۔ یہ دوسرے قسم کے منافقین ہیں۔ یہ منافق کیسے تھے؟ مدینے میں رہ کے مسلمانوں کا حال دیکھتے تھے اور یہ تحقیق کرتے تھے کہ یہ ترقی کرتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں۔ اگر مان لو کہ انہوں نے ایک آدھ حال مسلمانوں کا ایسا دیکھا کہ مثلا بدر کی لڑائی میں فتح ہو گئی اور بہت سارا غنائم ہاتھ آیا، تو اب یہ لوگ بھی کیا سوچتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ہو جانے میں فائدہ ہے، تو تھوڑا سا مسلمانوں کی طرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر تاجر تھے جو منافقین تھے، تو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ جب بھی مسلمانوں کی ترقی نظر آتی تو آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری ہی طرح ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے سنا کہ دوسری لڑائی احد میں چلے بھی گئے کہ ان کی تو فتح ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ جانا ہے، اور جتنی بھی فتوحات کا غنائم مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، تو کرنا کچھ نہیں ہے، خالی ساتھ جانا ہے اور فتح ہو جائے تو مال میں حصہ لے لینا ہے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں کا اچھا حال دیکھتے تو قریب آتے تھے، تو روشنی ہو گئے تو 4 قدم آگے چلے، لیکن پھر احد میں تو نقشہ بدل گیا کہ احد میں تو بہت خونریز لڑائی ہوئی، اور بدر سے الٹا ہو گیا کہ جو لڑائی جیتی تھی وہ کسی معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہار گئے، اور بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ 31 آدمی
ان کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئی، حضرت حمزہ کے ہاتھوں 31 لڑائی میں۔ پھر مزید جا رہے تھے تو کوئی اندر سے چھپا ہوا پہاڑی کے پیچھے تھا، اس نے زور سے جو ہے وہ برچھا مارا، وہ آپ کی ناف میں لگ کے باہر نکل گیا، تو بھی وہ آگے بڑھے، لیکن وہ زہر ملا ہوا تھا، تو اس کے اثر سے آپ آگے نہیں بڑھ سکے اور یہ آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ تو ایسے ہی نہیں مرے تھے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی تھی، اس لیے سید الشہداء بھی آپ کو کہا گیا۔ تو ایسے جب واقعات ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ یار ان کے ساتھ جانے میں فائدہ نہیں ہے، ان کے یہاں تو کبھی کبھی مال آتا ہے، ان کبھی مار بھی کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے کلما اضاء لهم مشفین اذا اظلم علیہم قاموا، فائدہ دیکھتے تو آتے تھے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا تو واپس چلے جاتے تھے کہ ان کے ساتھ رہ سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ دوسرے قسم کی منافقین کی مثال تھی۔ تو دراصل ان منافقین کو طے کرنا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، لیکن وہ طے ہی نہیں کر پائے ان کے نفاق کی وجہ سے۔ مذبذبین بین ذالک، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ ایمان والا تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، ایمان والا یقین والا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہی حق ہے یہی باطل ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ دونوں کے ساتھ رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، دونوں جگہ اس کا مقام صحیح نہیں ہوتا، دونوں جگہ سے دھکے کھاتا ہے، عزت نہیں پاتا ہے، اور ایسے ہی زندگی وہ گزار دیتا ہے۔ اس لیے نفاق کو اچھا نہیں مانا گیا ہے۔ تو اہل ایمان کو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی مومن ہوتا ہے وہ ایک راستہ، جیسے صحابہ نے فقط ایک راستہ اختیار کیا۔ صحابہ کو بھی ایمان لانے کے بعد کوئی ہمیشہ فتوحات یا اچھے حالات میں تھوڑی زندگی گزری، ایسا نہیں ہے، صحابہ بھی پریشان رہے تھے، لیکن وہ دل سے ایمان لائے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی راحت اور تکلیف یہ دونوں آنی ہے، ہمارے اس دنیا میں دو امتحان ہونے، شکر کا بھی ہونا ہے، صبر کا بھی ہونا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر تکلیف نہیں ہو تو صبر کائے پہ ہو، راحت ہی راحت ہو تو صبر نہیں ہوگا، اور تکلیف ہی تکلیف ہو تو شکر نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کو دونوں سے گزارے گئے، اور یہ منافقین جو ہیں نا ان کا امتحان لیا گیا۔ اصل میں ایسے لوگ اس لیے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھو تمہارا یہ حال ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ تکلیف اور راحت، صبر اور شکر، ان کے حالات مومنین کے ساتھ ہمیشہ رہے، کبھی ایک قسم کا حال نہیں رہا۔ اگر مان لو کہ مسلمان کو راحت ہی راحت ہوتی، فتوحات ہی فتوحات ہوتی، عزت ہی عزت ہوتی، بادشاہت ہی بادشاہت ہوتی، لوگ ان کی ماتحتی ہی کیا کرتے، جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، پر مان لو ہمیشہ راحت ہوتی، تو ایسا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفیں منافقین سے بھر جاتی، کہ مسلمانوں میں مسلمان کم رہتے، منافقین زیادہ آ جاتے، اس لیے کہ فائدہ ہوئے تو آپ نے ابھی پڑھا کہ مدینے میں بھی فائدہ دیکھتے تھے تو چلے جاتے تھے مسلمانوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کو راحت میں تو رکھتا ہے پر ہمیشہ نہیں، اگر ہمیشہ رکھے تو یقیناً مسلمانوں کی صفوں میں منافقین بڑھ جائیں، مسلمان کم ہو جائیں۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے بھی ہیں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ احد کی طرح کہ آزمایا تو 700 رہے، 300 الگ ہو گئے ہیں۔ آپ منافقین کو الگ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ آپ پکڑ کے الگ کرنا چاہیں کہ تو منافق ہے، تو ایسا کام کرتا ہے، تو وہ کہیں گے تجھ سے پکا مومن ہوں میں تو، اور ثابت بھی کریں گے۔ جھوٹ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، سچ ثابت کرنا دشوار ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہے، ہمیشہ سچائی کا ثبوت دشوار ہے، جھوٹ کے تو 10 جھوٹے لوگ گواہ جائیں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے جیسے بہت ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر راحت ہی راحت ہو تو مومنین کی صفوں میں منافقین آ جائیں، اور ان کا آنا اچھا نہیں ہے،
وہ بہت سارے مسئلے کھڑے کریں گے، وہ مارے آستین ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ اور اگر تکلیف ہوئے مسلمانوں کو تو کیا ہوگا کہ منافقین چھٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے۔ اب کیسے رہیں گے؟ خالص مومنین رہیں گے جن کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ مومنین کی تعداد زیادہ ہو۔ تاریخ میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے، چھوٹی سی جماعت سے ہوئی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، ہے نا؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کی مدد سے غالب آ جائے گی۔ مگر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خالص مومن ہوگا تو آئے گی۔ ساتھ میں منافق جڑا ہوا ہے کہ ان کو الگ کرو، اور ان کو تم نہیں کر سکتے، اس لیے مومنین پر اللہ ہلاک لاتا۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء۔ کہیں یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں چلے جاؤ گے، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو اگلے لوگوں پر آتے تھے، مطلب تکلیفیں تو ہوں گی۔ کہیں یہ آیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم آزمائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی کون مجاہد ہے، دین کے لیے جان مال کی قربانی دیتا ہے، اور کون حالات کے سامنے صبر سے ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ تو ایک مصلحت یہاں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بھئی منافقین کو مسلمانوں سے جدا کرنے تھے، اس لیے بھی کبھی کبھی یہ حالات آتے ہیں۔ تو یہ دوسرے گروہ کی یہاں یہ دوسری مثال تھی، اور نفاق اور ایمان کا یہ فلسفہ تھا جو قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ دراصل نفاق جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے کافروں سے بھی بڑھے ہوئے منافقین کو ذکر کیا۔ یہ جو 13 آیتیں ہم نے پڑھی، اس سے پہلے کافرین کو 2 آیت میں بیان کیا، ان کے لیے کہا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کو عذاب عظیم ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو۔ اور منافقین کا 3 آیتوں میں تیسری میں جب ذکر ہوا تو عذاب علیم بما کانوا یکذبون کہا کہ ان کو عذاب علیم ہوگا۔ عظیم کے معنی بڑے تھے، لیکن علیم کے اردو میں کیا معنی؟ دردناک عذاب ہو۔ ایک ہے بڑا، تو بڑا تو ان کو بھی ہوگا، اس لیے کہ کافر یہ بھی تھے، منافق بھی تو کافر ہی ہیں، وہ بھی ایمان والے نہیں تھے، تو عظیم میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ لیکن ان کا ایک درجہ بڑھا ہوا ہے برائی کا، وہ کیا ہے؟ نفاق کا۔ اس لیے ان کے عذاب کو عظیم کے بجائے علیم میں تبدیل کیا کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری جگہ کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم میں درجات جیسے جیسے نیچے جائیں گے ویسے ویسے عذاب بڑھا، اور جنت میں درجات جیسے جیسے اوپر جائیں گے ویسے ویسے وہاں پر راحت بڑی ہوتی ہے۔ تو منافقین کو کہا کہ وہ فی الدرک الاسفل ہوں گے، ایک دم جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں عذاب کی بڑی بڑی جو ہیں وہ شکلیں ہوں گی اور دردناک عذاب ہوگا۔ تو چونکہ یہ حالات جو ان کی سزا کے ہیں وہ قرآن نے بہت بھیانک گنوائے ہیں، اور ان کے عیوب اور ان کی صفات جو ہیں دوگلی پالیسی، یہ بھی بہت بری ہے۔ اس لیے صحابہ ہمیشہ اس سے بہت بچتے رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے، بہت گھبراتے تھے کہ کہیں ہم میں نفاق کی کوئی بات نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کو فیصلہ کرنا ہے محشر میں سب کا، اس اللہ نے اپنے کلام میں دنیا میں فیصلہ سنا دیا کہ صحابہ سے تو اللہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا، کئی جگہ آیا، اس لیے اب ہم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ صحابی کا نام خالی نام لے کر ہم نہیں بولیں گے، خالی عمر نہیں بولیں گے، خالی ابو بکر نہیں بولیں گے، رضی اللہ عنہ یہ بولنا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ان کا حق ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب ایسا کہا تو ہم خالی حضرت عمر نہیں بولیں گے، بلکہ بولیں گے حضرت عمر رضی اللہ۔ یہ کیوں بلوایا؟ یہ اس لیے بلوایا
کہ پکے مومن بنو تو رضی اللہ عنہ میں شامل ہو جاؤ، اور نفاق آئے گا تو عذاب علیم ان میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ صفات ایمان بتانے کے لیے ہم سے رضی اللہ عنہ اس کی تجدید کروائی گئی۔ قرآن میں ایک جگہ کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، پھر کہا ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ رضی اللہ عنہم اللہ کی رضامندی خالی صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تو پا ہی نہیں سکتے اللہ کی رضا، نہ، قرآن نے کہا ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ کی رضامندی آپ بھی پا سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ خشیت پیدا کر لیجئے، تقوی پیدا کر لیجئے، خلوص پیدا کر لیجئے، جو صحابہ میں تھا، تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے۔ بہت سارے ہمارے اسلاف جو قریب کے زمانے کے ہیں، لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی اور یہ ایک پیچھے رہ گیا تھا جس کو ہم نے دیکھا، یعنی صحابی جیسی ہی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، علماء نے یہ لکھا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ دنیا کی ترقی تو اس میں ہے کہ 21ویں صدی میں 22ویں صدی کی باتیں کریں، کوئی 30 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا بھی ویژن رکھتا ہے نا۔ 2050 کا ویژن سعودی نے بنایا، 40 کا انڈیا نے بنایا کہ وہاں تک تو اکھنڈ بھارت ہو ہی جائے گا وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ تو یہ سب کے ویژن ہے نا کہ ایسا ہم کر دیں گے، ہے نا۔ تو ان کی ترقی آگے جانے میں، اسلام کی ترقی کیا ہے؟ پیچھے جانے میں، کہ ہم اتنا پیچھے جائیں کہ 1450 سال پیچھے چلے جائیں، اور صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا تابعین اور طبع تابعین کے جو اخلاق تھے، جو ایمان تھا، ویسا ایمان ہمارا ہو جائے تو ہم بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ صحابہ، اب اللہ راضی ہونے کا اعلان کرے تو ایسے ہی کرے گا۔ اللہ تو ظاہر کو خالی تھوڑی دیکھتا ہے، اللہ تو دل کو بھی دیکھتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو جانتے ہیں۔ تو صحابہ کے ظاہر کو بھی اللہ نے دیکھا، صحابہ کے باطن کو بھی دیکھا، ان کے اقامت کو بھی دیکھا، ان کے سفر کو بھی دیکھا، ان کے غزوات کو بھی دیکھا، ان کی عبادات کو بھی دیکھا، ان کے معاملات کو بھی دیکھا، ان کا ایمان بھی دیکھا، سب میں 100 نمبر سے پاس۔ اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، کہیں معمولی سی بھی کمی نہیں۔ اس لیے کہا میں بھی راضی نے وہ بھی راضی، میں بھی راضی مطلب ان کے ایمان پر، اور وہ راضی میرے بدلے پر جو میں انہیں جنت میں دوں گا، ورضوا عنہ، وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ایسے صحابہ جن کو اللہ کی رضامندی کا پروانہ دنیا میں مل گیا، قرآن میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی چھوٹی سی بھی رضامندی مل جائے کسی کو تو وہ بہت بڑی بات ہے، یہاں تو پوری رضامندی مل گئی۔ ایسے صحابہ میں بھی، صحابہ میں جو بڑے اکابر اصحاب رسول جنہیں خلفائے اربعہ میں شامل کیے گئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں شیخین بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ ذرا سا دل میں دوسرا خیال آوے تو سوچتے تھے کہ عمر تو منافق ہو گیا، اور کبھی کبھی تو یہ خیال اتنا بڑھ جاتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نافق عمر منافق ہو گیا۔ ابو بکر پوچھتے تھے کیا ہوا، تو وہ اپنا خیال جو تھوڑا سا ادھر ادھر کا، دنیا کا، گھر کا، دھندے کا وغیرہ وغیرہ کا آتا تو وہ بیان کرتے۔ تو جب یہ ایسا بیان کرتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یار ایسا تو مجھے بھی ہوتا ہے، تو میں بھی ہو گیا کہ منافق۔ کہ چلو نے صاحب سر رسول کو پوچھے، حضرت حذیفہ کو جا کے، تو دونوں حضرت حذیفہ کے پاس جاتے تھے جن کو منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، کہ تنہائی میں بلا کے کہ حذیفہ سچا کہہ دینا، ہمارا نام تو نہیں گنوایا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا ڈرتے تھے وہ نفاق سے۔ اب کہاں ابو بکر و عمر اور کہاں نفاق ہے نا۔ صدیق تو ان کا خطاب تھا، ابو بکر کا خطاب کیا تھا؟ صدیق، کہ معراج کا واقعہ کفار مکہ کو آج یقین تھا کہ آج صدیق بھی نہ کہہ دے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، مکے سے شام کتنا دور،
وہاں نماز پڑھائی نبیوں کو، پھر براق سے گیا، 7 آسمان وغیرہ وغیرہ، جنت جہنم عرش کرسی، اللہ سے بات چیت ہوئی، نہیں اتنے سے وقت میں واپس آ گیا۔ تو ان کی تو سمجھ میں نہ آوے نہیں کہ بھائی ایسا سفر ہوئے نہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو آج تو وہ صدیق بہت مانتا ہے نا، تو ابو بکر کو جا کر کے تو پکڑا جا کر کے، سنا تمہارا ساتھی آج کیا کہتا ہے؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایسا 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 کہتے ہیں، معراج کا پورا واقعہ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ ایسا ہوا کہ وہ اتنی تھوڑی سی وقت میں جا کے واپس آ جا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ سچی بات ہے کہ محمد ہی ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں چلو تم چل کے سنو، وہی کہتے ہیں کہ ایسا۔ کہا مجھے آنا نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح ہوگا۔ یہ ہے تصدیق، کہ نبی کی ہر بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے نبی کی بات کا۔ ہم بھی ایمان بالغیب میں سمجھے تھے کہ نبی کے اعتماد پر بات مان لینا۔ نبی نے کہا ایسا ہوا تو کہ ہم مانتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کہ جس کو امت نے صدیق کہا اسے اندیشہ ہے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ تو یہ دراصل فکر کی چیز تھی۔ کیوں؟ یہ دردناک عذاب کی وجہ سے، یا اس لیے کہ دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے؟ آپ نے سنا تھا کہ بے اللہ یستہزئ بہم میں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ ایک نصرانی آدمی تھا، وہ ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور سورہ بقرہ اور مائدہ دونوں پڑھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لکھنے کا ماہر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتبین وحی میں شامل کیا۔ جو صحابہ وحی لکھا کرتے تھے ان میں اس کو بھی شامل کیا کہ تم بھی لکھا کرو گے ایسے۔ وہ نصرانی عالم تھا۔ تھوڑے دن رہا اور یہ دو صورتیں بھی اس نے لکھی، سورہ بقرہ اور مائدہ، جس کو اس نے پڑھی اور لکھی بھی اس نے۔ پھر کسی وجہ سے مرتد ہو کے چلا گیا اور کافروں سے مل گیا، مکے چلا گیا، وہاں مل گیا، اور وہاں جا کے ایسا کہتا تھا کہ یہ نبی تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ، یہ نبی نہیں ہے کہ یہ تو میں 2 صورتیں لکھ کے دے کر آیا ہوں نے، وہی پڑھاتا ہے سب، میں نے لکھ کے 2 دی ہے، وہی سب کو سناتا ہے، پڑھاتا ہے، ان کو خود کچھ نہیں آتا جاتا کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے برتاؤ کیا گستاخانہ۔ جب اس کی موت آئی تو اسے قبر میں دفنایا گیا، دفن کر کے لوگ آ گئے، دوسرے دن صبح ادھر سے لوگ گزرے تو اس کا بدن مرا ہوا باہر پڑا تھا۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ مسلمان ہو گیا تھا نے یہاں آ گیا ہے نا مرتد ہو کے، تو کسی مسلمان نے قبر سے اس کی لاش نکال کے باہر رکھ دی ہے کہ دشمنی میں، عداوت میں، اس لیے اس سے بھی ڈبل گہری قبر کھودی، پھر دفنایا۔ دوسرے دن جا کے دیکھا تو ابھی قبر سے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تیسرے دن اسے بھی گہری ہو گئی، اس کے بعد جا کے دیکھا تو بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو مان لیا کہ یہ مسلمان، اور نگرانی بھی کی تھی کہ یہ مسلمان نہیں کرتے، زمین ہی پھینک دیتی ہے، زمین اسے قبول نہیں کرتی ہے، چنانچہ ایسی ہی پڑی رہی اور جنگلی جانور اور پرندے اسے کھا گئے۔ یہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نفاق کا جو برتاؤ تھا اس کا اثر تھا دنیا میں، کہ زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا کہ جو ہمارے رسول سے گستاخی کرے، زمین کو بھی وہ پسند نہیں ہے کہ اس کو اپنے اندر لے لے۔ تو اس لیے صحابہ جو تھے وہ بہت زیادہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق کی صفت پیدا نہ ہو جائے۔ اب منافقین اور مومنین کی صفات کا جو فرق ہے آپ نے اب تک پڑھ لیا ہے منافقین کو، کہ ان کے بارے میں جو جو باتیں بیان کی ہے اس کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہ خلاصہ نکل کے آتا ہے کہ بھئی یہ ایمان کے پکے نہیں تھے، خالی خالی ایمان کی باتیں کرتے تھے اور دکھاوا کر کے اپنے آپ کو مومنین میں شامل کرتے تھے، جبکہ اللہ کے یہاں قابل قبول ایمان کون سا ہے کہ جو ایک دم پختہ ہو، یقین کی حد تک ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو دل سے مانتا ہو، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ دراصل
ایمان کوئی ہلکی پھلکی یا معمولی چیز نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، جیسے آپ نے ابھی آیات میں پڑھا کہ بھئی ہر کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کر لے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن نے کہا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ اللہ ہر اعتبار سے آزماتے ہیں اہل ایمان کو، کہ بھئی موت ہوئی تو انا للہ پڑھتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے، تو ہر اعتبار سے اللہ آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشی اس لیے ہے کہ ہر کس و ناقص ایمان کا دعویٰ نہ کرے، پکا ہے وہی ٹھہرے گا، ورنہ پھر وہ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی لیے ایمانی صفات قرآن اور احادیث نے بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، جو ایمانیات کے باب کی بہت تفصیلی روایت ہے اور سارے شعبے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، 75 78 وغیرہ۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، بنیادی چیز اور افضل تو کیا ہے؟ عقیدہ، کہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو مومن، باقی آدمی مومن ہو سکتا نہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کم سے کم شعبہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کو بیان کیا کہ 70 سے اوپر ایمان کے شعبے ہیں، سیکشن ہے، شاخیں ہیں اس کی، لیکن 3 چیزیں آپ نے بیان کی، اوپر کا درجہ، نیچے کا درجہ اور بیچ والا، یہ 3 چیزیں بیان کی۔ اوپر کا درجہ تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھنا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے سامنے دنیا کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ قیامت میں جب کافر کو پکڑ کے جہنم میں بھیجیں گے تو قرآن نے یہ نقل کیا ہے کہ ان میں کا ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ دنیا بھر، پوری دنیا کے برابر سونا ہو تو وہ سارا کا سارا اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے دے دے، پوری دنیا بھر کے سونا تو بھی اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے دے دیں۔ لیکن ایمان والے کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو یہ عذاب ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایمان والا ہے، تو اس کو یہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ مومن کا ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ پوری دنیا بھر کے سونا ہوئے اس سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ کافر وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو بھی ما تقبل منہم، قبول نہیں ہوگا ان کا۔ تو ہمارا ایمان کتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور ایک طرف ایک مومن کا لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہونا۔ اسی لیے ایک پرچی خالی میزان عمل میں ایک آدمی کی 99 گناہوں کے دفتر کے سامنے لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی ڈالی جائے گی۔ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ 99 دفتروں والا پلڑا تاشت آیا ہے کہ وہ اڑ جائے گا، یعنی اتنا وزنی ہوگا کہ یہ ایک دم اڑ کے اوپر چلا جائے گا، مطلب کلمہ وزنی ہو جائے گا اور آخرت میں ایمان والے کو نجات دلائے گا۔ حدیث میں یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ سمجھو جنت میں داخل ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ ہے افضلھا قول لا الہ الا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے بغیر مانگے مومن کے گھر میں پیدا کر کے یہ دولت دے دی۔ ہم میں کا کوئی آدمی ابھی شاید یہاں ایسا نہیں ہوگا جو نو مسلم ہو، کہ اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہو، خاندان چھوڑنا پڑا ہو، وطن چھوڑنا پڑا ہو، لوگوں نے مارا پیٹا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم کو تو اس کے لیے مکے میں صحابہ کے جو احوال ہیں وہ خالی سنتے ہیں، باقی ہمیں تو ایسے پیش نہیں آئے۔ بس اللہ نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا اور اس نے کلمہ پڑھا دیا، مدرسے بھیج دیا اور مول صاحب نے ایمانیات سمجھا دیے۔ تو کتنا انعام اللہ نے ہم پر کیا کہ فری میں، مفت میں، بغیر استحقاق کے اللہ نے آخرت کی کامیابی لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم کو دے دی۔ تو یہ ہے افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی دولت مفت میں مل جائے تو کیا تو بھی ہماری شکر نہیں کرتے؟ فری میں مل گیا، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات
اللہ نے ہمیں فری میں دے دی. 10 روپے کوئی دے دے تو ہم جزاک اللہ کہتے ہیں, چائے پلا دے تو بھی جزاک اللہ کہتے ہیں. وہ ایمان جیسی دولت کہ ساری دنیا ہیچ ہے, مگر اس کے سامنے ہم 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ دوستو ناشکری ہے, اور ناشکری سے نعمت زائل بھی ہو جاتی ہے, اور شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے مومن ہونے کے بعد ایمانیات پر عمل کرنا اور اس کا جاننا ضروری ہے. پھر کہا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق, کم سے کم ایمان کا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب یا تہذیب نے یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل نہیں کی, ایمان کا حصہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, سب کہتے ہیں کہ بھئی اخلاق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ویسا نہیں کرنا چاہیے, انسانی حقوق ہے, ہیومن رائٹس ہیں, وغیرہ وغیرہ. قانون بناتے ہیں, عدالتیں کہ بھئی ایسی پارکنگ ہو, ایسا نہیں کیا جائے, یہاں تک گھر بناؤ, اس سے زیادہ نہیں بنانا. یہ سب قوانین ہیں, لیکن اسلام ایک قدم اس سے آگے ہے. اسلام نے اسے ایمان کا حصہ بنایا کہ ایمان کا حصہ کیا ہے, اماطۃ الاذی عن الطریق, یعنی راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو آپ نہ ہٹاؤ تو آپ مومن نہیں ہو, کامل مومن نہیں ہو. ہٹا لو تو آپ مومن ہو. مطلب ایک مومن تکلیف دہ چیز کو دیکھ کے ہٹائے بغیر رک نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کو حکم ہے کہ یہ تیرے ایمان کا امتحان ہے, تیرے ایمان کی علامت ہے کہ تو تکلیف دہ چیز کو ہٹاوے تو ہی تو مومن ہے. اس لیے کہ ایمان کے شعبوں میں اسے شامل کیا ہے. جو چیز اہم ہوتی ہے ہماری شریعت اسے ایمان سے جوڑ دیتی ہے. اب اگر ہم مومن کہلوانا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اب تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی علامت ہے, تو اس سے الٹا کوئی کرے کہ تکلیف دہ چیز کو رکھ دے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اور بھی زیادہ برا ہوا, اس کو تو ہمارے ہٹانا تھا, اس کے بجائے ہم رکھ دیں میں تو یہ تو اور بھی تکلیف کی چیز ہوئی, ایمان سے ہم اور زیادہ دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے, غزوے سے واپس آ رہے تھے, کچھ لوگوں نے راستے پر خیمے گاڑ دیے, تو آنے جانے کا راستہ تنگ ہو گیا, حالانکہ وہ تو دوسرے دن چھوڑ کے آگے جانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھومنے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من ضیق الطریق فلا جہاد لہ, کہ جس نے راستہ تنگ کیا اس کا جہاد بھی قبول نہیں کیا. حالانکہ ایک دن کے لیے خیمہ اگر تھا بھی تو وہ تو چھوٹ جانے والا تھا. تو اس کا مطلب یہ کتنی زیادہ ہماری شریعت میں اہمیت ہے کہ جہاد جیسا عمل بھی قبول نہیں ہوگا اور اسی ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ ہے, یہ تو ادنا کا ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق, یہ گویا بندوں کے حقوق میں سے ہیں جس کو شریعت ایمان سے جوڑ کے ہمیں کرنے کو کہتی ہے. اب اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ مومن تکلیف دینے والی چیزیں پیدا کرتا ہے تو یہ غلط ہے, ہماری شریعت تو نہیں کہتی. ہاں اگر ہم خود کرتے ہیں تو وہ ہمارا عمل ہے. اور اخیر میں کہا والحیاء شعبۃ من الایمان, کہ شرم یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا جس کو کہا جاتا ہے, ہماری شریعت نے اس کی الگ سے اہمیت بیان کرنے کے لیے کہا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں ہماری شریعت میں ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایمان کا یا ہمارے لکل دین خلق و خلق الاسلامی الحیا, ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے جس سے اس دین والے کو پہچانا جاتا ہے, اور اسلام کا خاص وصف کیا ہے, حیا ہے, شرم و حیا ہے. کہ ایک مومن کیا ہوتا ہے, شرمیلا اور حیادار ہوا کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا, کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, جیسے دو دوست ہوں, جب ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے. جب رفع احدہما رفع الاخر, جب حیا نہیں رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا, جب ایمان نہیں ہوتا حیا بھی ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری شریعت میں شرم و حیا اور ایمان کو الحیاء من الایمان والبذاء من الجفا یہ کہا, والایمان فی الجنہ والبذاء فی النار, کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی وجہ سے آدمی اچھے کام کرتا. حیا کہتے کس کو ہیں؟ حیا ایک ایسا ملکہ ہے جو آدمی کو برے کام سے روکتا ہے اور اچھے کام کراتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ اگر آپ کو دیکھ لے
تو شرم آئے گا کہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں یہ کام کر سکتا. تو اسلام ہی نے فقط اور فقط حیا کا حکم دیا ہے. آپ ساری تہذیبیں دیکھ لیجئے وہ سب بے حیائی کی اشاعت کر رہی ہے. آج یورپ کی آپ تہذیب دیکھ لیجئے تو اس میں سارے کے سارے قوانین کی یا تہذیب کی بنیادیں اگر یورپ میں ہیں تو وہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. ان کے یہاں کوئی حیا نہیں ہے اور بے حیائی کے قوانین بنتے 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 کہاں تک بن گئے کہ نکاح ختم ہو گیا. ان کے یہاں اب شادیاں نہیں ہوتی. ان کے یہاں اپنی مرضی سے جس سے چاہے شہوت پوری کر لو. شادی ہوتی بھی نہیں ہے. بچوں کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے. اولاد زنا ہوا کرتی ہے. یہ بے حیائی ہے کہ جتنی مرضی چاہے رہو. اور یہ بھی بڑھتے بڑھتے خاندانی نظام ختم ہو گیا. بڑھتے بڑھتے یہ بھی قانون بنا لیے کہ 2 عورتیں بھی ایک ساتھ رہ سکتی ہیں, 2 مرد بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں اس کو. اور وہ تو کریں تو کریں لیکن ہم بھی نقل کرنے لگے. ہمارے یہاں بھی ایسا قانون بن گیا ہے کہ رہ سکتے. ابھی اس ہفتے میں ہماری عدالت میں ایک مقدمہ گیا تو یہ فیصلے میں جج نے لکھا ہے کہ یہ ہماری ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہے اور معاشرے اور سماج کو ختم کرتا ہے. اولاد تو اس سے ہوتی نہیں, تربیت بھی نہیں ہوگی تو آگے نسلیں کیسی چلے گی. اس کو ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال ہندوستانی بھی ایک تہذیب ہے جو اسے پسند نہیں کرتی. تو یہ بے حیائی ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر برائی کرانی ہے تو بے حیائی پھیلاؤ. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. تم میں شرم نہیں رہے تو جو چاہو کرو, اور شرم ہے تو جو چاہو وہ تم نہیں کرو. حیا فطری چیز ہے. ایک بچہ 5 سال کا ہوگا وہ بھی ننگا آپ کے سامنے آنا پسند نہیں کرے گا, وہ بھی چڈی پہنے گا ورنہ شرم آئے گا. اور ابھی تو اس کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ اس کا سطر کوئی دیکھ رہا ہے, مگر تو بھی فطرت ہے. تو فطری چیز ہے حیا. حضرت آدم اور حوا کے کپڑے اتار لیے گئے جبکہ وہ دانہ جنت میں کھا لیا. تو قرآن یہ بیان کرتا ہے تفیقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ, کہ وہ جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتے توڑ کے اپنے سطر پر چھپانے لگے. یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنے سطر کو کھلا دیکھنا پسند, یہ حیا. لیکن اہل یورپ نے بے حیائی کتنی پھیلائی, اتنی پھیلائی کہ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موبائل میں دیکھتے ہی ہیں, اچھی ایپلیکیشن دیکھو تو بھی 4-5 فوٹو تو بیچ میں وہ آئی جائیں کہ ذرا اس کو بھی دیکھتے چلو, ہے نا. آپ کو بھی بچ کے نہیں رہنا, یعنی جو بچ کے رہنا چاہتا ہے وہ بھی اب بچ سکتا. یہ تو اہل یورپ کا مسئلہ ہے نا. اور آپ کے ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس میں تو ننگے باواج ہیں. وہ تو کپڑا پہننا پسند نہیں کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے سارے کے سارے کل کہہ دیں کہ بھئی اب ہم سبت نہیں پہنیں گے کپڑے, اس لیے کہ بے حیائی ہے, وہ مرضی چاہے کریں وہ تو ہے نا. تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں اس لیے حجاب پسند نہیں ہے ان کو, اسی لیے حجاب والی عورتوں کی مخالفت ہے کہ بھئی یہ سارا چھپا کے کیوں رکھتی ہیں. ان کی آنکھیں ترستی ہے کہ ان کی عورتوں کی تو خالی آنکھیں دکھتی ہے, چہرہ تو دکھتا ہی نہیں ہے. مسلمان معاشرہ یہ تھا کہ پڑوس کی عورت کو کبھی کبھی زندگی بھر کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا, حالانکہ پڑوسی ہوتا تھا. یہ اسلامی معاشرہ تھا کہ یہ بھی کہتے تھے کہ آسمان کی نظروں نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا, کہ چھت پر بھی نہیں جاتی تھی. یہ اسلامی معاشرہ تھا, یہ عفت و عصمت تھی. یہ کیوں؟ حیا کی وجہ سے, کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. اب یہ آپ کو بے حیائی کیوں سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے حیا کو ایمان میں داخل کیا تو وہ آپ کی مخالفت کریں گے کہ بھئی ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہم بھی حیائی کریں گے. یہ لوگ حلال کھاتے ہیں تو کہ حلال نہیں کھانے کا, کہ حلال کی مخالفت کرو. تو یہ مخالفت کی بنیاد پر ہے. بہرحال اللہ نے ہمیں اتنا اچھا جو ہے وہ ایمان و اسلام اور مذہب گزارنے کا طریقہ دیا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا ضرا الا کشفت ولا دینا الا قضیت
ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيه صلاحا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والشيوعيين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل هدهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.